اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھتے محمد. گرامی، ان ایام میں کوشش کرتے ہیں کہ عمومی گفتگو ہو، اجتماعی مسائل پر گفتگو ہو، اخلاقی گفتگو ہو. اور آج ہم ایک ایسے عنوان کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس پر عام طور پر توجہ نہیں ہوتی. وہ عنوان یہ ہے کہ اسلام نے جھوٹ کو بہت برا کہا ہے. جھوٹ بہت بری عادت ہے. سوائے اس کے کہ کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہے، یا سوائے اس کے کہ دو لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے اور مثلا دو خاندان الگ ہو رہے ہیں، آپ نے اس سے جا کے کہا وہ تو تمہارے بارے میں اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے پاس گئے وہ تو تمہارے، آہستہ آہستہ دونوں کے ماحول کو، تو یہ جھوٹ عبادت بن جائے گی. جو جھوٹ حرام ہے اور جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، یہ جھوٹ عبادت بن جائے گی، اس لیے کہ خاندانوں میں اصلاح کا ایک طریقہ ہے. اور مولا کائنات کو رسول اکرم نے یہی فرمایا تھا کہ علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہراً وہی ماہ شعبان کے آخری خطبے میں، کہ دو لوگوں کے درمیان اصلاح ذات البین اس کا عنوان ہے. جب آپ دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرواتے ہیں تو اس کا ثواب گنا نہیں جا سکتا، اور بہت سی عبادتوں سے اس کا ثواب زیادہ ہے. تو اب اس کا الٹا کر لیں، دو گروہوں میں جھگڑا کرانا، دو گروہوں میں فساد کروانا، خاموخواہ کسی پر الزام لگانا، خاموخواہ کسی کی شخصیت کو گرا دینا. دیکھیں، میں اور آپ ایک ایسے زمانے میں جو غیبت کا زمانہ ہے. امام ہمیں دیکھ سک رہے ہیں، ہم ان کے حضور میں ہیں، لیکن ہم انہیں شاید دیکھ رہے ہوں، پہچان نہیں سکتے. اتنا واضح ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے، مگر وہ خود اپنے آپ کو پہچانوائیں، وہ ایک عنوان پھر بالکل الگ ہو جائے. اس زمانے میں میرا اور آپ کا وظیفہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کوئی وظیفہ ہے یا نہیں؟ آیا وظیفہ یہ ہے کہ میں اس کی ٹانگ کھینچوں، آپ اس کی ٹانگ کھینچیں، وہ اس کی ٹانگ کھینچے، آپ اسے ذلیل کریں، میں اسے ذلیل کروں، میں اسے ذلیل کروں، میں اسے ذلیل کروں، آپ اس کو بدنام کریں، میں اس کو بدنام کروں؟ کام تو کام ہے نا، اچھا اور برا کام نہیں ہے. میرا اور آپ کا اس غیبت کے زمانے میں ایک وظیفہ ہے، اور وظیفہ یہ ہے کہ ایک طرف اپنوں کے درمیان اتحاد، وحدت، محبت، الفت، اس کو قائم کریں. کیا ہوگا اس وقت جب جس سے آپ کو حسد ہے یا مجھے جس سے حسد ہے، اس کو اللہ جنت میں بھیج رہا ہوگا اور آپ کو اس کے پیچھے پیچھے بھیج رہا ہوگا، وہاں حسد کریں گے؟
نہیں وہ جنت میں جا رہا تو میں تو جہنم میں نہیں نا. جب وہاں نہیں کرنے والے, اور یہاں پر ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ضرور ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. جہاں اہل بیت کا نام آتا ہے, ذکر آتا ہے, اہل بیت سے متعلق کوئی نشانی آتی ہے, ہم جھک جاتے ہیں. آپ بھی اسی قرآن کو پڑھ رہے ہوتا ہے, وہ شخص بھی اسی قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے, آپ بھی اس مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں, ہم بھی اس مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں, ہم سب ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے اس سے حسد, مجھ سے حسد پہ ایک بات یاد آئی ہے, ویسے کہنی تو نہیں چاہیے تھی. اس سال ٹیلی ویژن پہ کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کہیں, نہ لوگوں کا نام لے سکتا ہوں نہ باتیں بتا سکتا ہوں, اور ٹھیک ٹھاک باتیں کی. کسی نے بھی ان کے نیچے کمنٹ نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو. لیکن میں آپ کو بتا دوں, اگر ان باتوں کا ایک حصہ, 2 جملے 3 جملے میں نے کہے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کیا بازار گرم ہوتا, اور کیا کبھی موقع ہوتا آ کے پوچھ لیجئے گا. میں تو یہاں ظاہر ہے کہ جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ مت کریں, کیا ہوا, کیا نقصان کیا. یاد رکھیے گا, جو حسد کرتا ہے وہ خود ہی نقصان کرتا ہے. اور مجھے پتہ ہے کون یہ کرتے ہیں, کون یہ کرواتے ہیں, کیوں کرواتے ہیں. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اس سے کہ وہ میرے مجھے حساب دیں گے. وہ بالآخر ایک شخصیت کو تم توڑنے کی کوشش کرتے ہو, کیا کیا اس نے ہے تو سامنے. میں نے تو جو میرے خطبے میں بھی کہا ہوگا, یہاں لے کر آؤ. میرا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر ابھی بھی پھر سے کہتا ہوں اور بہت اچھے اسپرٹ میں کہتا ہوں, یہاں لے کر آؤ, ہم اس سے کچھ قسم اٹھوائیں گے. اس نے وہ قسم اٹھوا لی, میں جرم کو قبول کر لوں, میں اپنا دفاع بھی نہیں کروں. لیکن ایک شخص ایک چھوٹی سی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کبھی لاہور بھاگ رہا ہے, کبھی ملتان بھاگ رہا ہے, کبھی اسلام آباد بھاگ رہا ہے, کبھی گلگت بلتستان کے شیعوں کے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے, اور اتحاد المسلمین کو قائم رہنا چاہیے. اب تم اس کی ٹانگیں کھینچو بھارت. میں اپنی بات کو دوسری طرف لے گیا, تو یہ ذہن میں رکھیے گا, کبھی کچھ چلے تو دیکھیے گا کہ اوروں نے اس میرے مقابلے میں مثلاً کیا بات کی اور میں وہ بات کیا کروں اور کس طرح سے ہوگا. تو یاد رکھیے گا, ہم غیبت کے زمانے میں, ہاں میرا نظریہ اگر مکتب اہل بیت علیہم السلام سے الگ ہو جائے, یا میرے نظریے میں جھول آ جائے, یا میرے نظریے میں خامی آ جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا نہیں وہ مولانا نے کہا کہ کسی کو کوئی برائی نہیں کرو. محسمی صاحب, ہم نے تو یہ عقیدے کے اللہ سے یہ سنا ہے, اب آپ یہ بیان کر رہے ہیں, اس کو بیان مثبت طریقے سے الحمدللہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں, آ کے بات کر سکتے ہیں, فون ہے, واٹس ایپ ہے, جہاں جہاں ممکن ہو کا جواب دیں. لیکن بجائے اس کے کہ اس سے کوئی وضاحت لیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, سب کے لیے بات کر رہا ہوں, بجائے اس کے کہ آپ اس سے سوال کریں, بجائے اس کے کہ اس سے کوئی توضیح لیں, آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, بس ختم ہو گئی بات. غیبت کا زمانہ ہے, اتحاد اور وحدت کی ضرورت ہے, اور یہ اتحاد اور وحدت اپنے بیڈ روم سے شروع کریں گے, اپنی زوجہ کے ساتھ شروع کریں گے, اختلافات کو ختم کریں گے, بچوں کے ساتھ بہتر انداز میں آگے بڑھیں گے, اس لیے کہ یہی آگے کی نسلیں ہیں. کہاں سے لائیں گے؟ اور آج جو آپ کھڑے ہیں اس لیے کہ آپ کے والدین نے آپ کو ہمت دلائی, جرأت دلائی, اور الحمدللہ جب بھی مکتب پر وقت آئے آپ کھڑے رہے. لیکن اب اگلی نسل کی تربیت اگر ہم نے مثبت انداز میں نہیں کی, واضح دلیل کے ساتھ نہیں کی, صحیح عقائد کے ساتھ نہیں کی, وہ نسل نہیں کھڑی ہوگی. اس لیے کہ آپ کے موبائل میں یا ان کے موبائل میں اتنا جھوٹ ڈالا جاتا ہے, اتنا جھوٹ ڈالا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, خاص کر جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اور مثلاً آگے بڑھے ہیں. اکثر ایجادات جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں کہ بلب اس نے ایجاد کیا, بجلی اس نے ایجاد کی, ہوائی جہاز اس نے ایجاد کیا, الیکٹرسٹی مثلاً
اور بھی ایجادات یہاں کھڑے ہو کے ذمہ داری سے اکثر جھوٹ بولا گیا ہے. آپ کہیں بولا نا یہ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور مجھے کوئی شوق تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کر کے تھوڑا سا دماغوں کو اچالا جائے. اکثر جھوٹ بولا گیا. آج میں اپنے نوجوان دوستوں کو ایک بات بتاتا ہوں اور یہ گہرا باندھ کے رکھ لیں. یہ جو کہتا ہے ویسٹ میں یہ ہوتا ہے, ایسٹ میں یہ ہوتا ہے. واٹ از دس ویسٹ اینڈ ایسٹ؟ یہ مشرق اور مغرب کس نے نکالا؟ کہاں سے نکلا؟ کیوں نکالا؟ سوچے تو کم. اس کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اور پھر ویسٹ اوپر جاتا گیا, اوپر جاتا گیا, اوپر جاتا گیا, اور ایسٹ کو نیچے دبایا گیا, دبایا گیا, دبایا گیا. اور پھر یہیں سے ہماری چمڑی والے جب ویسٹ میں گئے اور اس کا حصہ بنے تو ان کی استعدادوں سے تو انہوں نے فائدہ اٹھایا, لیکن ان کو وہ رائٹ مت کہیے مولانا یورپ میں ملتا ہے, ووٹ میں ڈالنا مل جاتا ہوگا, لیکن وہ عزت نہیں ملتی ہے جو سفید چمڑی والے کو ملتی ہے. میں ریسزم کی بات نہیں کر رہا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگوں ہم نے تو مرد اور عورت سے تمہیں خلق کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, تم کو الگ الگ خاندانوں میں, قبیلوں میں تقسیم کیا, لتعارفوا, تاکہ تم پہچانے جاؤ. اسلام یہ کہتا ہے. اسلام ریسزم کی دیوار کو گراتا ہے. ویسٹ جو کھل کر اعلان کرتا ہے کہ جناب ہمارے ہاں سب کو رائٹس ملے ہوئے ہیں, جھوٹ بولتا ہے. میں آپ کو امریکہ کی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر کالے ووٹ ڈال کر آتے ہیں, اس ووٹ ڈالنے پر ان کو سزا ہوتی ہے $5,000 کی. گیم ہے سر جوانوں, یہ گیم ہے. کیسے ایسا ہوا کہ عراق کے 10 لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے, مارے گئے, افغانستان کے لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے, مارے گئے. مثالیں آپ لے لیجئے. وہاں پر کوئی ٹیررزم کی بات نہیں ہوئی, کوئی یہ نہیں ہوا کہ جینوسائیڈ ہوا, اور رشیا نے یوکرین پہ کر دیا تو اب جینوسائیڈ بھی قرار دیا جا رہا ہے. اب دوسری گیم سمجھیں, اور اگر میرا جوان نہیں سمجھے گا نا ہم آئندہ بالکل ختم ہو جائیں گے. ایسٹ اور ویسٹ کا فرق کر دیا, اس کے بعد ویسٹ کو بڑا اونچا ترقی یافتہ دکھا دیا, چیزیں ہم سے لی, لوگ ہم سے لیے. چیک کیجئے اس وقت دنیا کی 40-50 نہیں 500 جو ٹاپ انڈسٹریز ہیں, فوربس میگزین پڑھیں, چیک کریں, ان میں ٹاپ کے جو CEOs ہیں کتنے ایسے ہیں جو انڈیا اور پاکستان سے ہیں. انڈیا بھی تو ایسٹ کا حصہ ہے نا, وہ ہمارے مسائل الگ ہیں. وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہندو کیا کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ بینکنگ سسٹم ہو, یہ اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم ہو, یہ فورن کرنسی کا سسٹم ہو, یہ میڈیا ہو, آپ لسٹ بنا کے مجھے واٹس ایپ کیجئے سسٹمز کی جو بنے ہوئے انڈسٹریل سسٹم ہو. یہ صرف اور صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھا جائے, یہ اوپر نہ آ سکے. اور مسلمان بھی ماشاءاللہ خوش ہیں, ہمیں پکا پکایا مل جاتا ہے. میں نے ایک مثال دی تھی چند سال پہلے, شاید ایک جوان کے دماغ میں بیٹھ گئی, اچھا ہو کہ جب تھائی لینڈ یا فلپین سے, یہ ڈینگی کہاں سے آیا؟ تھائی لینڈ یا فلپین سے جب ٹائر آئے تو بارش ہوئی تھی, اس کے اندر ڈینگی پیدا ہوئے, اور جب ٹائر کراچی میں اتارے گئے یا مثلا لاہور پورٹ پہ اتارے گئے تو اس میں سے ڈینگی مچھر نکل آئے. مچھر نکل آئے تو نکل آئے اور پھیلنا شروع ہوئے. چند سال پہلے, اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. 80 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں ڈینگی نہیں ہوتا تھا. تو اگر ٹائر آئے تو اس کے ساتھ مچھر آ گئے, موبائل آئے تو اس کے ساتھ اس کی ثقافت آ گئی, انٹرنیٹ آیا اس کے ساتھ اس کے مسائل آ گئے. اور جاتے جائیے جاتے جائیے. مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دھوکہ مت کھائیے گا, ظاہر سے دھوکہ مت کھائیے گا. اور آئندہ نسلوں کو اگر میں ہوشیار نہیں کروں گا
تو وہ ہو سکتا ہے دھوکہ کھا جائیں. اور آئندہ بھی مزید میں آپ کو اکنامک ایگزامپلس بھی دوں گا, وار اسٹریٹجک ایگزامپلس بھی دوں گا. ہمیں اپنے فہم و شعور, جذبات اچھی چیز ہے لیکن جذبات ایک حد تک, اس کے بعد فہم و شعور. اگر فہم و شعور کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے تو رسول اللہ جیسے رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. معاذ اللہ, مکے میں کیا حشر کیا رسول اکرم, کتنی اذیت دی. مولا کائنات جیسے مولا کائنات کو بات نکل آئی تو ایک جملہ کہوں, 5 ہستیاں ہیں جن کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا آپ خود تحقیق کر لیجیے. اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے نا. لِخَمْسَةٍ اُطْفِي بِهَا حَرُّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ, ہمارے پاس 5 ہیں جس سے ہم جہنم کی آگ کو بجھانے کی امید رکھتے ہیں. المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما ان کی 5 کی انتقال پہ کیا ہوا یا شہادت پہ کیا ہوا دیکھ لیجئے گا. امت نے عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیا نا. اس زمانے سے آج تک ہمیں مشکلات کا سامنا ہے کہ جہاں کوئی چلا ہو اس کے پیچھے چل دیے. مکتب کو اس طرح سے قبول نہیں کیا جس طرح سے قبول کیا جانا چاہیے تھا. وہاں وہ ہوا, یہاں بھی ہو جائے گا. اور ہمیں ذمہ دار لوگوں کو ممبر پہ بلانا ہوگا تاکہ وہ عقل و شعور کو بیدار. جذبات تو ہمارے الحمدللہ, شکر خدا کا. کوئی بھی ہماری مقدس چیز کے بارے میں خلاف بات کریں, الحمدللہ لوگوں کا شعور ہے. اب اس شعور کو دنیاوی نظام کے اندر, اقتصادی نظام کے اندر, میڈیکل نظام کے اندر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. اور تھوڑا بہت پڑھا بھی ہے, لکھا تو نہیں ہے, پڑھا تو ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج دنیا میں فیلیسیز, جھوٹ, آپ اپنی خبروں میں چیک کر لیجئے, اتنا ڈال دیا گیا ہے کہ جس طرح سے, ایک مثال دیتا ہوں جو آپ کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے. کائنات کی عظیم ترین شخصیت کے ہاتھوں تربیت پانے والی شخصیت پر 70 سال یا 90 سال لعن ہوا یا نہیں ہوا؟ اس مثال کو مت بھولیے گا. کیا لعن کرنے والوں کو یقین تھا کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے تھے؟ نہیں جی, گھبرا رہے کچھ آپ. مولا کائنات پر لعن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اہل سنت کی کتابیں میں بھری ہوئی. 70 سال اس شخصیت پر نعوذ باللہ لعن ہوا اور لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. پتہ چلا جو ماس موومنٹ چلائی جاتی ہے اس میں لوگ بہہ جاتے ہیں. میں اپنے اس خطبے کے آخر میں کہتا ہوں, بہہ مت جائیے گا, غافل مت ہو جائیے گا. ویسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے برا لگتا ہے, لیکن وہ آپ کو اتنا غافل کرنا چاہتے ہیں, اتنا مشغول کرنا چاہتے ہیں. 2.5 منٹ کی ٹک ٹاک کی ویڈیو, 2.5 منٹ کا اسنیپ چیٹ, پتہ نہیں انسٹاگرام, کہ آپ اصل ہدف, اصل مقصد. مولانا ہم تو اس میں دین کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں. چلے آج جمعہ 1:19, آئندہ جمعہ 1 بجے تک چیک کیجئے اس میں دین کا آپ نے کتنا کام کیا اور اپنا ٹائم کتنا استعمال کیا. چیک یور سیلف. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم, یہی ہے. اللہ کی پرواہ کرو موبائل دیکھتے وقت بھی, اللہ کی پرواہ کرو مارکیٹ میں جاتے ہوئے بھی, اللہ کی پرواہ کرو جب بیٹیاں بے پردہ نکل رہی ہوں. سمجھاؤ پیار سے, تھپڑوانے کی ضرورت نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں دنیا کا جھوٹ, کتنا بڑا جھوٹ, کہ ایک لڑکی کسی کے مارنے کی وجہ سے نہیں, اس کا ریکارڈ تھا دماغ کا مسئلے کا, وہ لے جاتے ہیں, بھئی تو بے پردہ گھوم رہی ہے, پردہ تیرا صحیح نہیں ہے, ہم تجھے نصیحت کرنا چاہتے ہیں. ویڈیو بھی موجود ہے, کانپتی ہے, گرتی ہے, لے جاتے ہیں, انتقال ہو جاتا ہے. تم کو یمن کی بہنیں نہیں نظر آئیں, بیٹیاں نہیں نظر آئیں؟ کتنی لاکھ بیٹیاں مری. تم کو فلسطین کی مائیں نہیں نظر آتی ہیں؟
تم کو فلسطین میں وہ لوگ نہیں نظر آتے جو فلسطین کے نہیں تھے لیکن فلسطین کی حمایت میں وہاں پر پہنچے تھے اور ان خواتین کو تم نے شوٹ کر دیا تھا. تم کو کشمیریوں کی مائیں بہنیں نہیں نظر آتی ہیں, اس کے لیے تو کوئی نہیں اٹھا. ہماری یہاں پر بیٹی زینب, چلے یہاں پر کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی. کیا وجہ ہے؟ وہی جو میں بات کہہ رہا ہوں, میری بات اس تناظر میں دیکھیں, کیا وجہ ہے کہ وہ ایک اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں, وہاں کا پریسیڈنٹ کہہ رہا ہے, وہاں کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں, رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور ایک بڑی تعداد اس کھیل میں نادانی میں پھنس گئی. یہاں سے نظر آتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہوگا. وہی ایام ہے نا, 28 صفر کے بعد کے ایام ہے نا, یہاں سے پتہ چلتا ہے وہاں بس لوگ ایک چیز کے پیچھے چلے جائیں, تقوی اللہ و نظم امرکم, اپنے امور کو منظم کیجئے, ادھر ادھر ٹائم ویسٹ مت کیجئے, ایک ایک منٹ کا. ان السمع والبصر والفؤاد, تمہارے سم, تمہاری بصر, تمہارا دل, سب چیز کے بارے میں کان عنہ مسئولا, اس کے بارے میں سوال کیا جائے. پالنے والے ہماری مدد فرما, ہماری ہدایت فرما, مشکلات کو آسان فرما, دعاؤں کو قبول فرما, جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, سیلاب زدگان کے لیے کے مسائل کو حل فرما, کچھ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے, پالنے والے ان تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہماری دنیا و آخرت کو سدھار دے, مرحومین کی مغفرت فرما, پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. امریکہ کے ایک بوڑھے صدر نے ہمارے نیوکلیئر بامز کے بارے میں بات کی, اور ہم نے بھی اس معاملے میں اپنا موقف بیان کر دیا. اور پچھلے جمعے ہی اتفاقاً ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ مسلم امہ کی امانت ہے ہمارے پاس, اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا. اور جو ذمہ داران ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں کسی بھی کھیل کود سے کام نہ لیں, اور اس معاملے کو مضبوطی سے آگے بڑھائیں, اس لیے کہ یہ چٹکلے چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک مشکلات ہمارے لیے کھڑی کرتے ہیں. ہم اپنے ملک اور قوم کے دفاع کے لیے ہر اس شخص کے پیچھے کھڑے ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے. پالنے والے ہمارے ملک اور اس کا دفاع کرنے والوں کی حفاظت فرما. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. گرامی, یہ میڈیا کا کھیل ہے کہ سیلاب آیا, سیلاب آیا, سیلاب آیا. سیلاب کے تمام آثار بدترین حالت میں موجود ہیں, لیکن اب میڈیا کے پاس ٹائم نہیں ہے. جیسے کہ کبھی کھیل لاہور میں ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کھیل ملتان میں ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کھیل, یہ سیاسی کھیل ہیں اور کچھ بھی نہیں, اسلام آباد میں ہو رہا ہوتا ہے. اور میڈیا کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان سیلاب زدگان کے مسائل کو بیان کرے, مشکلات کو بیان کرے, کس طرح سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مشکلات کا شکار ہیں. لیکن ہم اپنا وظیفہ نہیں بھول سکتے, اور آپ کو مسلسل یاد دلائیں گے. آپ سے جو ہو سکے وہ آپ کوشش کیجئے, تاکہ قیامت میں آپ یہ کہہ سکیں کہ مجھ سے یہ ہو سکا, میں نے کوشش کی. اور جو بھی اچھا راستہ, مناسب راستہ, صحیح راستہ آپ کو نظر آئے, اس راستے سے آپ کام کیجئے تاکہ مستحقین کو پہنچ جائے. پالنے والے سیلاب زدگان کے مسائل کو بھی حل فرما دیں. ہاں, مسائل کی لسٹ ہے میرے پاس, لیکن بات صرف میں نشتر ہاسپٹل ملتان کی کروں گا. بعض جگہوں پر جو تعداد آئی ہے, میں نہیں کہتا کہ یہ صحیح تعداد ہے, 500 تک چلی گئی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ
بغیر کسی اقدام کے ان لاشوں کو دفنا دیا گیا ہے۔ میں نے بیان دیا اور اخبار والوں کا شکریہ، میڈیا کا شکریہ کہ میرا بیان چلایا کہ یہ تو ایک ہاسپٹل کی چھت پہ آپ کو ملا ہے، باقی ہاسپٹلوں کی چھتوں کا کیا حال ہے، سرکاری بلڈنگوں کا کیا حال ہے، وغیرہ وغیرہ کا کیا حال ہے، اس کو چیک کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، انسانی بدن کا بھی وہی احترام ہے جو زندہ انسان کا احترام، اور اگر اس طرح سے ان لاشوں کو بغیر معلوم کیے کہ اس کے وارثین کون ہیں، ہم نے قائد محترم کے حکم پر اعلان کیا کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے۔ ایک بڑی تعداد لاپتہ لوگوں کی ہے، کیا پتہ نکل ہے، مسئلہ حل۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس کے کسی رشتہ دار کے انتقال کی خبر آئی ہے تو وہ سن لیتا ہے، رو لیتا ہے، لیکن جب تک وہ لاش دفنا نہیں لیتا ہے تب تک اسے سکون نہیں آتا ہے۔ یہ فطری انسان جب اپنے ہاتھ سے دفنا دیتا ہے، مٹی ڈال دیتا ہے، فاتحہ پڑھ لی، جو کرنا تھا کر لیا، اب ایک چیپٹر وہ کلوز کرتا ہے، اس کے مسائل بڑھتے ہیں، ہوتا ہے۔ ہم پھر سے آج اس نماز جمعہ سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس طرح سے بے توجہی کے ساتھ اتنی جلدی کر کے ان لاشوں کو دفنانا صحیح نہیں ہے، اور ایک ڈی این اے بینک بنایا جائے۔ ڈی این اے بینک کیا ہوگا؟ ڈی این اے بینک یہ ہوگا کہ جس کا بھی کوئی رشتہ دار لاپتہ ہے، اس کی ماں، بہن، بیٹی کا یا بھائی کا یا والد کا، جو بھی خونی رشتہ دار ہیں، ان کا ڈی این اے سیمپل کمپیوٹرائز کر دیا جائے اور کہیں رکھ دیا جائے، اور جہاں پر بھی لاوارث لاش ملے اس کا ڈی این اے لے کر میچ کیا جائے۔ ہم تو آسانی چاہتے ہیں نا، جو کسی نے غلط کر دیا کر دیا، ہم کوئی حمایت تو نہیں کر سکتے کہ انسانی جان کو آپ نے غائب کر دیا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا۔ ڈی این اے چیک کرایا جائے، اگر اس سے ملتا ہے بتا دیا جائے بھائی یہ لاش یہ والی ہے، آپ دیکھ لیں، نہیں ملتا ہے آگے بڑھ جائیں۔ اس ڈی این اے بینک کا فائدہ یہ ہوگا کہ لاپتہ افراد بہت جلدی ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے کمپیوٹر لسٹ بننی چاہیے، ابھی تک میری اطلاع میں نہیں ہے، اللہ رحمت کرے، ڈاکٹر عامر لیاقت گمے ہوئے بچوں کو ڈھونڈ کے ماں باپ تک پہنچاتے۔ ہمارے یہاں اتنا، یعنی ایک بچہ جو لیاقت آباد سے گم ہوا تھا اور وہ ایدھی سینٹر میں تھا، 2 سال لگے کہ وہ بچہ اپنی ماں باپ تک پہنچے۔ سسٹم بنائیں نا آپ، سسٹم نہیں بناتے۔ باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ مزید نمک چھڑکنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ہماری دعاؤں اثر نہیں رہا ہے۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو تم پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے کہ تم دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ گمشدہ بچے، لاپتہ افراد، یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو ہو گیا اس کو حل کریں اور آگے بڑھیں۔ اور کل سینٹ نے پاس کیا کہ جناب تم پر آئی تو تم نے سینٹ میں پاس کر دیا کہ جناب کسی بھی جس کو گرفتار کیا جائے گا اس پر ٹارچر نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر ایک جملہ اور لکھ دیتے نا کہ جس کو غائب کیا جائے گا اس پہ بھی ٹارچر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہمت کرو نا، ہمت کرو نا، غائب کرنے والے پہ جس کو لے جاؤ غائب کرو، اس پر ٹارچر مت کرو۔ شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، قصاص ہے، دیت ہے۔ بہرحال میں اس بات کو یہاں پر واضح کر دوں کہ جہاں ہمارے لیے پاکستان بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور جہاں پر پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کا ہم احترام کرتے ہیں، وہاں پر یہ گمشدہ افراد ہوں، لاپتہ افراد تو نہیں معلوم، اغوا ہو رہے ہیں، بہت سے بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے اس وقت جو تعداد بچوں کے اغوا ہونے کی آئی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نہیں معلوم آپ لوگ، یعنی ہم لوگ اپنے بچوں کو ایسے گلی میں کیسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھاولپور کے علاقے سے مجلس میں جاتے ہوئے بچی گم ہو گئی، بس گم ہو گئی۔ لسٹ ہے خواتین جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ حکومت کو خیال ہے،
نہ پولیس کو خیال ہے، نہ دوسرے غیر ذمہ داروں کو خیال ہے کہ اس کا کچھ خیال کیا جائے۔ آپ اپنی حفاظت خود کریں، اپنے مسائل کو جس حد تک ہو سکے خود سنبھالیں، اور اس بات کو یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی چیز آپ کی یا آپ کے گھر والوں کی جان سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ کروڑ روپیہ بھی لے کر جا رہے ہوں اور اگر خدا نخواستہ جان پر بننے والی ہے، وہ کروڑ روپیہ جانے دیں۔ دیکھیں آپ کی جان کی کتنی قیمت ہے مجھے کوئی بتائے نا۔ چھوڑ دیجئے جو غیر ذمہ داری پوسٹ پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کی بھی مدد کریں، لیکن اس وقت جب آپ کی اپنی جان محفوظ ہو۔ میں نے اپنے بند الفاظ میں بہت دور تک بہت اہم پیغام دیا ہے، اور ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں ہمت دلاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، تاکہ ہم حق کی بات کر سکیں اور اس پلیٹ فارم کو ایک مثبت طریقے سے آگے بڑھا سکیں۔ پالنے والے تیرے سامنے محتاج ہو کر عاجزی سے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، لاپتہ افرادوں کو واپس گھر پہنچا دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سیلاب زدگان کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرما، پیارے ملک پاکستان کو آباد فرما دے، اس کے دشمنوں کو علیکم السلام نابود فرما دے۔ اے رب العزت ہماری موت اہل بیت کی محبت پر قرار دے۔ پالنے والے دنیا میں جو فیلسیز ہو رہی ہیں ان کو سمجھ کر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، اسیروں کو آزادی عطا فرما، ہم سب کو زمانے کے امام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔